بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کو جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے میں خواب میں ہوا، لیکن نہیں، اس لیے جسم کے ساتھ بولا گیا۔ جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمان پر اور وہاں سے اللہ نے جہاں تک چاہا، جہاں تک اللہ کو منظور ہوا وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ معراج کے متعلق اگر آپ سے کوئی انکاری کا سوال کرے کہ خواب میں ہوا یا ایسے ہوا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے، کیا جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ ساتوں آسمان بیت المقدس لے گئے اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان پہ گھمایا اور پھر اللہ نے جہاں تک چاہا وہاں تک پہنچایا۔ اسی واقعہ معراج میں اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، جس کو جو ثم دنا فتدلی ثم قاب قوسین او ادنی، یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو وہی اس کا تذکرہ اس میں آتا ہے سورہ نجم میں۔ تو یہ واقعہ معراج جو ہوا ہے جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے، کوئی خواب کی بات نہیں ہے۔ اس کو اچھے سے دھیان میں رکھیے گا، اس کی بھی تفصیل اور بھی ہے، وہ آگے پڑھیے گا آپ۔ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کیے ہیں۔ کس سے؟ نور ایک روشنی ہوتی ہے جو ہم لوگ کے آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم لوگ کو نہیں دکھ سکتا، ایک روشنی ہے، اس سے اللہ نے کچھ مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ فرشتہ۔ فرشتہ کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نور سے۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ فرشتے جو ہیں معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہے، ان سے کبھی بھی کوئی بھی گناہ صادر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حکم کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اور صرف کس سے؟ فرشتوں سے اور انبیاء علیہ السلام۔ فرشتوں سے بھی کوئی گناہ بالکل وہ معصوم ہے، لیکن انسان سے ہر طرح کی خطا ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جتنے سارے گناہ موجود ہیں، ہر گناہ انسان سے صادر ہوتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ جس کام میں لگا دیا گیا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کون؟ فرشتے، انسان نہیں۔ انسان تو برخلاف بھی کرتے ہیں، کہا گیا نماز پڑھنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہا گیا کہ روزہ رکھنے کے لیے روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، بہت سارے کام جو ہے ایسے کرتے ہیں جو اپنے مرضی سے ہو۔ تو انسان سے گناہ ہوتا ہے، اور جس سے گناہ نہ ہو وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس انسان سے گناہ نہ ہو وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جس سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ کون؟ کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہاں۔ اس میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں۔ فرشتوں میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں جو آپ بچپنے سے 4-5 سال کی عمر سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کے پاس سے وحی لے کر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے۔ کن کا کام تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے رزق کو پورے عالم میں پہنچانا۔ کیا کام ہے؟ رزق کو پورے عالم میں پہنچانا، اس لیے کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے،
ورنہ اگر رزق جو ہے انسانوں کے قبضے میں دے دیا جائے تو روز مرہ 2-4 دن کے اندر ہی سارے انسان ختم ہو جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ نے ان کو سور دے کر کے مقرر کر دیا گیا ہے کہ جب آپ کو حکم ہوگا تو آپ سور پھونکیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کو انسانوں کے، حیوانوں کے، جانوروں کے، سب کے روح کو قبض کرنے کے لیے، جن کے پاس بھی روح ہے ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ یہ تمام فرشتوں میں یہ 4 فرشتے کون سے ہیں؟ مقرب، مشہور، اور ان کے کام بھی آپ کو معلوم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے۔ کس سے؟ اب آپ کے دماغ کام نہیں کر رہے ہوں کہ آگ سے بھی انسان کو، مخلوق کو پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاں اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن انسان جو چاہے کبھی کر نہیں سکتا۔ ایک قدم، اگر ایک سیڑھی انسان چاہتا ہے، اگر کچھ ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم نے دنیا کی بازی جیت لی۔ نہیں، آگے تو چل، ہمارا خدا بیٹھا ہے۔ ایسے تماچے لگیں گے، کہاں جا گرو گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا، بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی۔ اس لیے اللہ سپریم پاور ہے۔ دنیا میں کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، تو اللہ کیا ہے؟ سپریم پاور ہے، اس سے آگے کوئی ہوتا ہی نہیں۔ سپریم کے آگے کچھ ہوتا ہے؟ ارے کورٹ بھی ہے تو کیسے سیول کورٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک کورٹ ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ ہوتا ہے نا۔ سپریم کورٹ کے آگے کچھ ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سپریم پاور ہے، اس کے آگے کوئی پاور ہے ہی نہیں، تو اس سے ٹکرانے کی کوئی کوشش نہیں کرنا۔ ارے بھائی، ہم اور آپ تو ایک لقمہ اپنے منہ میں لینے کے محتاج ہیں، ہاتھ کو اس طرح موڑنے کے لیے محتاج ہیں، سانس لینے کے محتاج ہے، دیکھنے کے محتاج ہے، پھر ہم کیسے پاور والے کہلا گئے؟ کسی کو گالی دے کر کے، کسی کو برا بھلا کر کے ہم شان ماریں گے؟ اللہ نے کہا کہ وہ حدیث ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اور آگے بھی ہے کہ جو لوگوں کی کوئی ایسی چیز دیکھے جو صحیح نہیں ہے تو اس پہ پردہ کرو، اللہ تمہارے ایسی چیزوں پہ قیامت کے دن پردہ کرے گا۔ نہیں تو آپ ایک غلطی کرو گے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے 1000 غلطی کا پردہ اٹھا کر کے ساری دنیا کو دکھائے گا کہ دیکھو یہ آدمی ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان سے نہ ڈرو، کوئی نہیں ہے۔ انسانوں کا ادب کیا جاتا ہے، انسانوں کا ادب کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ برا سلوک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کہا ہی نہیں کہ تم اس کے ساتھ کرو۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم کسی انسان کے ساتھ برا سلوک کرو یا گالی گلوچ کرو، یا کسی کو اگر تم طاقتور ہو تو کسی کو کسی کمزور کو دبا دو، اس کو مار دو، ایسا اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ جہاں تک ہو سکے آپ اچھائی کریں، نہ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں رہیں، لیکن کسی پر برا نہ کریں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے۔ آگ اللہ نے جیسا چاہے کر سکتا ہے، اس کو نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ کون؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو آگ سے پیدا کیا ہے وہ بھی ہمیں نہیں دکھتا ہے، ان کو جنات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنات۔ اس میں نیک بد سب طرح کے ہوتے ہیں، اس میں بھی انسان کی طرف کوئی اچھے ہوتے ہیں، کوئی برے ہوتے ہیں، سب طرح کے ہوتے ہیں۔ ارے چاہے کچھ بھی، اللہ کے بندے ہیں نا، کہاں سے آیا؟ جہاں سے تم آیا وہیں سے وہ بھی آیا۔ ایسا تو نہیں ہے
کہ یہاں ایک مثال ہوتا ہے کہ ہم خربوں کے مالک ہیں اور وہ 1 لاکھ کا مالک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو آگے پیچھے نظر سے دیکھا جائے نا. جس کیٹیگری سے تم چل کر کے آئے ہو اسی کیٹیگری سے وہ بھی ایک غریب بھی آیا ہے، ایک پاگل مجنوں بھی ہے نا، وہ بھی وہیں سے آیا ہے، وہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہے. جب کہا جائے گا اللہ کا بندہ کھڑے ہو، تو یہ نہیں کہ کروڑ پتی کو الگ کھڑا کرے گا اور 100 روپے والا کو الگ کھڑا کرے گا، ایسا نہیں ہوگا. گنہگاروں کو الگ کھڑا کرے گا اور اس کو الگ کھڑا کرے گا. بندہ سب وہی شمار ہے. اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، اور جسے نہ چاہے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا جہنم میں کیا کرے، ڈال دے. 29ویں پارے میں آیا نا، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، تو اس کو زنجیر میں جکڑ کر کے لاؤ اور گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہم لوگ کو بچنے کی توفیق دے. آپ لوگ یہ اپنے دلوں میں ٹھانیے کہ ہم سے جہاں تک ہو سکے کسی کے لیے اچھائی ہی کروں گا، اور جتنی بھی بری چیز ہو نہ خود کروں گا، کبھی کسی کے لیے نہیں کروں گا. یہ چیز ابھی بچپنے سے اگر عادت ڈلے گی تو آگے بڑھ کے بھی یہ چیز پیدا رہے گا، تو اس سے ہمارے دنیا بھی اور ہمارے آخرت بھی بہتر رہیں گے. کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ برا بھی نہ کرے. اگر اچھائی کا ارادہ رکھے گا اللہ بہت آگے تک پہنچائے گا، اللہ بہت اونچا کام لے گا. اللہ آپ کو پیسے، گاڑی بنگلے ساری کچھ عطا کریں گے، لیکن اگر برائی کے بارے میں سوچیں گے اللہ کو پسند ہی نہیں تو وہ کیوں آپ کو بڑھوتری کرے. اگر تھوڑی دیر کے لیے بڑھوتری دے بھی دے رہے ہیں تو وہ آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں تک اپنے برائی پہ اتر کے جاتا ہے، کہاں تک ہمارے بندوں کو ستاتا ہے، کہاں تک ہمارے بندوں کو مارتا ہے. وہ اللہ امتحان لیتا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہی ہے، یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے. انعام تو وہاں ملنا ہے، کہاں؟ اللہ کے پاس ملنا ہے. اس میں نیک بد سب طرح کے ہوتے ہیں، جس طرح سے انسان میں ہوتے ہیں اس طرح سے جنات میں بھی ہوتے ہیں. ان کے اولاد بھی ہوتی ہیں، جنات کے اولاد بھی ہوتی ہیں. دیکھو جو چیز ہے وہ چیز انسان کے منہ سے نکل جاتی ہے. کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں اے جنات کی اولاد، کہہ دیتے ہیں، وہ انسانوں کے منہ سے نکل جاتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے. اس میں گڑو گھنٹال سب سے بڑا کون ہے؟ ابلیس، شیطان. تو مطلب جو بدماشوں کا بڑا بدماش ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں نا، ارے یہ تو ابلیس دکھ رہا ہے. گڑو گھنٹال مطلب شیطان دکھ رہا ہے. شیطان تو ہر ایک کو بول دیتے ہیں، لیکن ابلیس شیطان کس کو بولتے ہیں؟ جو بڑا گڑو گھنٹال. جیسے 30 بچے ہیں، اس میں سے جو زیادہ بدماش ہوں گے اس کو کیا کہا جائے گا؟ ابلیس، شیطان. تو اس سے کیا مراد ہے کہ ایک تو جن اس میں ہے ہی، کچھ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر جنات برائی ہے، لیکن اس میں سب سے جو ہے مشہور یعنی بیکار کون ہے؟ شریر ابلیس، شیطان. ان کو کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ آگ سے. اس کو جب کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے نہیں کیا. جب شیطان نے نہیں کیا، شیطان اس غرور اور گھمنڈ اور تکبر میں نہیں کیا کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم کو آگ سے. آگ کی یہ ہے صفت ہے کہ اوپر کو مطلب اونچا رہنا، اور مٹی کی صفت ہے نیچا رہنا. تو اس وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو جنت سے نکال کے پھینک دیا کہ جاؤ. حالانکہ ابلیس یعنی شیطان کے زمین کا کوئی حصہ نہیں باقی ہے جہاں سجدہ نہ کیا ہو. عبادت گزار علم والے بہت تھے، لیکن صرف اللہ کی ایک انکاری سے کہاں پھینک دیا. اور یہ ہر سال رمضان میں اس کو جکڑ کر کے ڈال دیا جاتا ہے جیل میں. ہر سال رمضان کے مہینے میں جیل کے اندر کڑی میں باندھ کر کے ڈال دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.